آج ہم محنت کش طبقہ کے بارے میں، ان کے حقوق اور فرائض کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ محنت کش طبقہ کے جو حقوق ہیں وہ کارخانہ دار کے، جاگیردار کے اور محنت سے کام لینے والے کے فرائض ہیں۔ اسی طرح سے محنت کش طبقہ کے جو فرائض ہیں وہ کارخانہ دار کے، جاگیردار کے اور محنت حاصل کرنے والے کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عملاً اس دنیا میں ہوتا کیا ہے۔ عملاً اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دار طبقہ مزدوروں کو لوٹتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ یہ بولا گیا ہے کہ سرمایہ دار اور مزدور طبقہ کو آزادانہ طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ سودا کر لینا۔ مزدور اپنی مزدوری بیچے گا، جہاں چاہے جا کے بیچے، جہاں چاہے جا کے مزدوری کرے، کسی سرمایہ دار کے ہاں، کسی کارخاندار کے ہاں، کسی زمیندار کے ہاں وہ جا کے کام کرے گا، اپنی مرضی سے کام کرے گا، پوری آزادی سے کام کرے گا۔ کوئی مجبوری اس پہ نہیں ہے، چاہے کام کرے چاہے کام نہ کرے، جتنے بھی چاہے وہ کام کرے، پوری اس کو آزادی ہے۔ کہنے کو یہ جملے بہت خوبصورت ہیں، لیکن یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ سرمایہ دار طبقے نے، جاگیردار طبقے نے، زمیندار نے، کارخانہ دار نے ملی بھگت کر کے مزدور کے لیے اور محنت کش کے لیے کوئی آزادی کا موقع نہیں چھوڑا ہے۔ وہ جتنی مزدوری پہ چاہتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں، اور جتنی مزدوری چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس مقام پہ لے آتے ہیں کہ بیچارہ مزدور، بیچارہ حالی نسل در نسل بغیر کچھ لیے زمیندار کے ہاں کام کرتا ہے۔ اس کو صرف وہ سال کے سال کچھ دانے دے دیتا ہے، کچھ کپڑے پہنا دیتا ہے، کوئی مزدوری نہیں دیتا ہے، اور بیچارہ وہ کام کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ اور وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو تعلیم دے، اپنی بیٹی کی کہیں زمیندار کی مرضی کے بغیر شادی کرے۔ اس کو لیسے فیئر اکانومی کہا جاتا ہے، آزاد معیشت۔ یہ آزاد معیشت ہے جس میں کہ سرمایہ دار تو آزاد ہے، لیکن محنت کش آزاد نہیں ہے۔ کارخاندار کم تعداد میں ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں مل بیٹھتے ہیں اور وہ ایک مزدوری معین کر دیتے ہیں کہ بھائی مزدور کو اب اتنا ہی دینا ہے۔ اس کا حق اگر 100 روپے مہینہ ہے اور یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو 20 روپے سے زیادہ نہیں دیں گے، اب بیچارہ مزدور جس کارخانے میں جائے، جہاں کہیں بھی جائے، جو دروازہ کھٹکھٹائے، پتہ چلے گا کہ صاحب 20 روپے سے زیادہ تو کام کہیں نہیں ملتا۔ تو اس طرح سے ایک کارخانہ دار، ایک سرمایہ دار، زمیندار مزدور کی مزدوری میں سے 100 روپے میں سے صرف 20 روپے اس کو دیتا ہے، 80 روپے اس کے کھا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک کارخانہ دار کے ہاں اگر 10,000 مزدور کام کرتے ہیں تو ان 10,000 مزدوروں کو وہ روزانہ صرف 100 میں سے 20 روپے دیتا ہے، اس کے 80 روپے وہ کھا جاتا ہے۔ اب 10,000 کو آپ 80 سے ضرب دیجئے تو یہ روزانہ کی اس کی ایکسپلائٹیشن ہے، اس کو استحصال کہا جاتا ہے، اور نام اس کا آزاد معیشت، لیسے فیئر اکانومی رکھا گیا ہے۔ یہ ہے ہماری کیپٹلسٹک اکانومی۔ اس کیپٹلسٹک اکانومی کے رد عمل میں ایک سوشلسٹ نظام آیا جو کہ بہت خوبصورت نعروں کے ساتھ، بہت بلند بانگ دعووں کے ساتھ آیا۔
لیکن اپنی فطرت کے اعتبار سے وہ اس سے بھی زیادہ خبیث نظام ہے. اس نے انسان کو انسان ہی نہیں رہنے دیا. دونوں نظاموں میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ محنت کش کارخانہ دار کا دشمن ہے، اور کارخانہ دار محنت کش کی چمڑی ادھیڑتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں رہتے ہیں. یہاں جس کا داؤ چل گیا، یہ بزم میں ہے، یا کوتاہ دستی میں محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. جو لوٹ لے وہ لوٹ لے، جس کا بس چل جائے، کارخانہ دار جتنا چاہے اس کی کم کرتا چلا جاتا ہے مزدوری، اور اپنی جو اشیاء پیداوار ہے ان کی قیمت بڑھاتا چلا جاتا ہے. مزدور کے جب داؤ چلتا ہے تو وہ کارخانے کو نقصان پہنچاتا ہے، کارخانہ دار کو نقصان پہنچاتا ہے. تو یوں دونوں ایک دوسرے کے دست و گریباں رہتے ہیں. عزیزان گرامی، اسلام میں مزاج مختلف ہے. اسلام جو چیز سکھاتا ہے سب سے پہلے وہ ان دونوں کا جوڑ ہے، ان کو جوڑتا ہے. تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. مثلا اسلام کارخانہ دار سے یہ کہتا ہے کہ میاں دیکھ، یہ مزدور تیری اصل پونجی ہے. یہ جو تیرا کارخانہ ہے، یہ جو تیری مشینری ہے، بہت ثانوی درجہ رکھتی ہے. اگر یہاں کے مزدور کام نہیں کرے گا تو اس کو پڑے پڑے ستیاناش ہو جائے گا، اس کا کچھ فائدہ تجھے نہیں ہوگا. تیری اصل پونجی، تیرا اصل سرمایہ یہ مزدور ہے. اس کو سنبھال. اور یہ تیرا ہمسایہ ہے. ہمسائے کے تمام حقوق جو شریعت میں بیان کیے گئے ہیں وہ اس محنت کش کو ادا کرنے ہوں گے. اس کو صرف جو مزدوری دیتا ہے پوری دے، اور کبھی کبھی اس کو زیادہ دے دیا کر، اس کا دل خوش ہو. اس کی مزدوری اگر 100 روپے بنتی ہے تو کبھی کبھی 150 دے دیا کر. اور ہاں، یہ تیرا ہمسایہ ہے بھائی، اس کے بچے بھی تیرے بچے ہیں. ان کی تعلیم کا، ان کی صحت کا، ان کی عام کفالت کا، ان کی اچھی زندگی گزارنے کی، ان کی تمام سہولتوں کی نگہداشت یہ تیرا کام ہے. اس طرح سے ایک کفالت کا اور رعایت کا ایک نظام کھڑا ہوتا ہے. یوں کارخانہ دار سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مزدور کی صرف مزدوری دیکھ کے پرے نہ ہٹ جائے، بلکہ اس کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کی کوشش کرے. عید برات پہ اس کو مزید دے، بونس دے، اور اس کی جتنی سہولتیں ہیں اس کو دے، تاکہ مزدور کا دل خوش ہو. اور مزدور اگر خوش دل کے ساتھ کام کرے گا تو یہ نفع زیادہ ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یوں کارخانہ دار کو احسان پہ مجبور، نہ صرف یہ کہ پوری مزدوری دینی ہے بلکہ احسان کرنا ہے. مزدوری سے حق سے زیادہ دینے کی کوشش کرنی ہے. ادھر مزدور سے یہ کہا کہ بھائی دیکھ، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نے تمہیں اس دنیا میں کم دیا ہے، یہ ایک آزمائش ہے. کارخانہ دار کا امتحان یہ ہے کہ اس کو زیادہ دے کے اس کا امتحان دیا جا رہا ہے. تمہارا امتحان یہ ہے کہ تمہیں کم دے کے تمہیں آزمایا جا رہا ہے. مگر ایک بات کا خیال رکھنا، یہ کارخانہ تمہاری پونجی ہے، تمہارے رزق کا ذریعہ ہے. روز تم کام کرتے ہو، 8 گھنٹے مزدوری لیتے ہو، یا کبھی کبھی 9 گھنٹے کام کر دیا کرو. کارخانہ دار تو بے احسان کرتا ہے، کبھی 100 کی بجائے تمہیں 150 روپے مزدوری دے دیتا ہے. تم بھی اسی طرح سے احسان کرو، کبھی کبھی 8 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے کام کر دیا کرو. دیکھو، حلال کمانے کی کوشش کرو. تم نے 8 گھنٹے کی بجائے اگر 7 گھنٹے کام کیے، تمہاری روزی حرام ہو جائے گی. کیا کرایہ سب غارت ہو جائے گا، تمہاری نمازیں برباد، تمہاری ساری عبادتیں سب کے سب برباد ہو جائیں گی.
یوں مزدور کو اکسایا کہ وہ بھی احسان کرے اور اپنی اصل فرض سے زیادہ 8 گھنٹے سے زیادہ، کبھی 9 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتے، ادھر اس کو احسان پہ اکسایا، ادھر اس کو احسان پہ اکسایا، دونوں کے دلوں کو جوڑا۔ اور یوں وہ کیفیت جو کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں یا سوشلسٹ معیشت میں جو ہمیں نظر آتی ہے، دست و گریبان ہونے کی، نعرے لگانے کی، آگ لگانے کی، میں مصیبت کھڑی ہوئی ہے اور روزانہ پتہ چلا کہ مال روڈ بند ہے، یہ اسلامی معیشت نہیں ہو سکتی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں میں جوڑ پیدا کیا جائے، دونوں کو دست و گریبان رکھنے کی بجائے دونوں میں محبت پیدا کیا جائے، ملاپ پیدا کیا جائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ محنت کش کو اس کے حقوق دیے جائیں، نہ صرف حقوق دیے جائیں بلکہ حقوق سے کچھ سے زیادہ دیا جائے۔ اسی طرح سے کارخانہ دار کو بھی اس کے حقوق دیے جائیں، اور نہ صرف اس کو اس کے حقوق دیے جائیں بلکہ اس کو بھی اس کے حقوق سے کچھ زیادہ مل جانا چاہیے۔ دونوں کے حقوق کیا ہیں؟ آئیے اس پہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ مزدور کو پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ استحصال، ایکسپلائٹیشن، اس کی کوئی صورت باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اگر مزدور کا حق روزانہ 100 روپے کی مزدوری ہے تو کم از کم اس کو 100 روپے ملنے چاہیے۔ اور یہ وہ بات ہے جس میں قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ ہر شخص کو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جس کی جو امانت ہے اس کو فوراً ادا کرو، جس کا جو حق پہنچتا ہے اس کو فوراً ادا کرو۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کی، اور پھر صرف عدل ہی نہیں کہ پوری احسان کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ عدل یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پورا پورا دے دے، احسان یہ ہے کہ پورے سے زیادہ دے دے۔ عدل کا اور احسان دونوں کو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کی ہر شکل کو میں نے حرام قرار دے دیا۔ دیکھنا ایک دوسرے پہ ظلم مت کرنا، ایک دوسرے کے حق کو مت کھانا، اور فرمائے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچتے رہو کہ یہی ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں تمہارے سامنے آ جائے گا اور تمہارے راستوں کو گم کر دے گا اور تمہیں منزلوں سے بھٹکا دے گا۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یوں خطاب کرتے ہیں وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، دیکھو لوگوں کو ان کے حق دیتے ہوئے ڈنڈی نہ مارا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، جس کا جتنا حق ہے اس کا حق پورا پورا اس کو دے دیا کرو اور دنیا میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ قرآن مجید میں ہم اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پڑھتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دیکھو تم اپنے مال آپس میں باطل ذریعے سے، حرام ذریعے سے نہ کھایا کرو۔ اپنے ہی مال کھاتے ہو، حلال بھی کھا سکتے ہو، حرام بھی کھا سکتے ہو۔ تم اس کا مال حرام طریقے سے کھاؤ گے، وہ تمہارا مال حرام طریقے سے کھائے گا، دونوں مل کے حرام کھاؤ گے، دونوں ذلیل ہو گے۔ یہ نہیں کہا کہ دوسروں کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ، فرمایا اپنے مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے۔ تمہارا دیکھو ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہو، اپنے آپ کو ذلیل نہ کیا کرو، اپنے آپ کو ذلیل نہ کیا کرو۔ ایک دوسرے پہ الزام لگا کے تم اس پہ الزام لگاؤ گے، وہ تم پہ الزام لگائے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم نے الزام لگا کے اس کو ذلیل کیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے الزام لگا کے تمہیں ذلیل کیا۔ نہیں، مل جل کے تم نے اپنے آپ کا ذلیل کیا۔ اسی فرمایا کہ دیکھو اپنے آپ کو ذلیل نہ کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ
بدترین شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم کسی کی ماں کو گالی دو، وہ تمہاری ماں کو گالی دے. جب تم نے کسی دوسرے شخص کی ماں کو یا دوسرے شخص کے باپ کو گالی دی اور اسے پلٹ کے تمہاری ماں کو اور تمہارے باپ کو گالی دی، کیا خیال ہے تمہارا؟ پہلی مرتبہ جب تم نے گالی دی تھی اس کی ماں اور باپ کو، تو تم نے دراصل اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی دلوائی تھی، تو تم نے گالی دی. تو بدترین شخص وہ ہے جو دوسرے کی ماں باپ کو گالی دے اور نتیجے میں اپنے ماں باپ کو گالی دلوائے. تو اس نے اپنے ماں باپ کو تو خود گالی دی. فرمایا فلا تظالموا، ظلم نہ کیا کرو اپنے اوپر، اپنے مال باطل سے نہ کھایا کرو. ظاہر ہے تم دوسرے کا مال کھاؤ گے وہ تمہارا کھا جائے گا، تم مل جل کے اپنا ہی مال حرام طریقے سے کھایا، حلال چیز تھی تو اس کو تم نے حرام بنا دیا. اسی لیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پڑھتے ہیں. آپ فرمایا کہ اعطوا العجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. دیکھو مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پوری دے دیا کرو. یہ ہے کہ ظلم کی ہر شکل جو ہے وہ ختم ہو. مزدور کا جو حق ہے اس کو فوراً ادا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ایک ارشاد یہ بھی ہے، بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی ثلاثة انا خصمهم یوم القیامہ رجل اعطى بی ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن میری دشمنی ہوگی اور میرا جھگڑا ہوگا. ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کوئی معاہدہ کیا پھر اس نے اس عہد کو توڑ ڈالا. دوسرا وہ شخص جس نے کسی شریف اور آزاد آدمی کو اغوا کر کے اس کی قیمت کھائی. اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا پھر اس سے پورا کام لیا اور کام لینے کے بعد اس کو اس کی مزدوری نہیں دی. اب یہ 3 لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے دشمن ہوں گے اور ان سے جھگڑا ہوگا قیامت کے دن. ایک تو وہ صاحب ہے کہ اللہ کے نام پہ معاہدہ کرتے ہیں، قسم اللہ کی کھاتے ہیں، معاہدہ لکھتے ہیں اسٹامپ پیپر پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، قسم کھا کے باتیں کرتے ہیں پھر توڑ ڈالتے ہیں. دوسرا وہ کسی شخص کو غائب کر دیا، وہ اغوا کر دیا اور پھر اس کی قیمت مانگی. یہ تو رواج ہو گیا ہمارے. اور تیسرا کہ مزدور کو پوری مزدوری نہیں، یا کھا گئے یا کم دی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے دشمن ہوں گے. یہاں ایک بات جو بیان کرنے کے لائق ہے وہ یہ کہ مزدور کی مزدوری کیسے طے کی جائے. اسلامی ریاست میں حکومت مزدوری طے کیا کرتی. وہ چیز جسے آزاد معیشت کہا جاتا ہے، لیسے فیئر اکانومی کہا جاتا ہے، وہ اس دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے. یہ حکومت کا کام ہے کہ عرف صالح کی بنیاد پہ، یہ ایک اصطلاح ہے اسلامی معیشت. عرف صالح سے مراد یہ ہے کہ مزدوری کی وہ حد جس سے کہ ایک شخص کی معاشی اور سماجی ضروریات باعزت طور پر پوری ہوں، اور مزدوری کی وہ مقدار جو کہ عام دنیا میں مناسب سمجھی جائے.
جو کہ ایک عام عادت ہو جسے کہ درست سمجھا جا رہا ہو پوری دنیا میں کہ اس کام کی اتنی ہی مزدوری ہوتی ہے، اسے حکومت مقرر کرتی ہے اور کم سے کم مقرر کرتی ہے، اس سے کم پہ کسی کو مزدور رکھنا یا مزدوری دینا وہ قانوناً جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ محنت کش کا ایک حق ہے کہ اسے عزت نفس دی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ وہ شخص اپنی محنت کو بیچتا ہے، اپنے ہنر کو بیچتا ہے، اپنے وقت کو بیچتا ہے، اپنی ذہانت کو، اپنے علم کو، اپنے فن کو بیچتا ہے، تو جس طرح سے اس کا علم، اس کا ہنر، اس کی محنت، اس کی ہر چیز قابل عزت ہے، اس کی ذات اس سے زیادہ قابل عزت ہے۔ اب دیکھیے، اگر کام کرتے کرتے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے افسران بالا، اس کی محنت لینے والا کارخانہ دار، زمیندار اس کی غلطیوں سے غض بصر کرے، اس کا احترام کرے، اس کو سنبھلنے کا، سدھرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع دے۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جو کہ سنن ابو داؤد میں آیا ہے، عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، فسكت ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فلما كانت الثالثة قال اعفو عنه كل يوم 70 مرة۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنے خادم کی غلطیاں کس حد تک ہمیں معاف کر دینی چاہیے؟ آپ نے سکوت فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ اس شخص نے دوبارہ آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا، آپ پھر خاموش رہے اور جواب میں کچھ نہیں فرمایا۔ پھر جب تیسری دفعہ اس نے عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز 70 دفعہ اس کی غلطی کو معاف کر دیا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ 70 دفعہ تو کثرت کے لیے فرمایا، معلوم یہ ہوا اس سے نرمی کا، احترام کا، اکرام کا معاملہ کیا کرو۔ وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جائے، تمہیں اس کو معاف کرتے چلے جانا چاہیے، اس کو سدھرنے کا، سنبھلنے کا زیادہ سے زیادہ موقع دینا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، خادم بن کے رہا، کام کرتا رہا۔ 10 سال کے عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں نہیں کہا کہ اے انس یہ کام تم نے کیوں کیا، اور یوں نہیں کہا کہ اے انس یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا یا یہ کام کیوں کیا، اتنا بھی نہیں کیا کہا آپ نے مجھ سے۔ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام پہ بھیجا، کام بہت ضروری تھا، میں باہر نکلا اور کام کرنے کی بجائے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک انتظار کرتے رہے، اور جب میں حضور کی خدمت میں واپس نہیں پہنچا تو آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر مجھ تک آ پہنچے اور آگ کے پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بہت پیار سے کہا یا انیس۔ انس کو آپ نے انیس کہہ دیا، مطلب یہ کیا ہے پیارے، یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا بھی نہیں کہا آپ نے، مطلب یہی تھا یا انیس، اے انیس، مطلب یہ کہ میں نے تمہیں کام بتایا تھا، تو کہاں ہے؟ صرف آپ نے یا انیس کا لفظ کہا، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے اس قدر شرم آئی اور میں حضور سے اس قدر شرمندہ ہوا کہ میں نے آئندہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک رویہ ہے، ایک طریقہ ہے اپنے خادم، اپنے محنت کش اور اپنے ساتھ ماتحت جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے ساتھ کام کرنے کا یہ ایک رویہ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم بات ہے جس کو حق الکفالہ
اور حق الرعایا کہتے ہیں۔ ایک مزدور، ایک ماتحت جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، اس کی صحت، اس کی خوشی، اس کے گھر والوں کی تعلیم، خوشی، صحت، اس کی نگہداشت، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مؤمن الا انا اولی بہ فی الدنیا والآخرہ، کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا گارڈین نہ ہوں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں اس سے قریب ترین ہوں ہر شخص کے مقابلے میں۔ اقرأوا ان شئتم، اگر چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین سے ان کی جان کے مقابلے میں بھی ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے، زیادہ لائق احترام ہوتا ہے اور زیادہ محبوب اور محب ہوتا ہے۔ فرمایا فأیما مؤمن ترک مالا فلیرثه عصبته من كانوا وان ترک دینا او ضیاعا فلیأتنی فانا مولاہ، کوئی مومن اگر کوئی ترکہ چھوڑ دے، جائیداد چھوڑ دے تو اس کے وارث وہ لے لیں۔ ہاں، اگر کوئی مومن قرض چھوڑ کے مرے، اس کے ذمہ قرض ہو اور ادا کرنے والا نہ ہو، تو میرے پاس آ جائے، میں اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا کروں گا، وہ میری ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گزشتہ پروگرام میں میں نے محنت کشوں کے حقوق بیان کیے، آج میں فرائض بیان کروں گا، اور وہ فرائض بنیادی طور پہ محنت کشوں کے ہیں، لیکن ایک لحاظ سے وہ اسلامی معاشرے کے ہر فرد کے فرائض بن جاتے ہیں، اہل ثروت کے بھی، کارخانہ داروں کے بھی، زمینداروں کے بھی، سرمایہ داروں کے بھی۔ ایک بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً جمعہ کے ہر خطبہ میں ارشاد فرماتے تھے، وہ انتہائی اہم ہے، لیکن نامعلوم ہم اس سے کیوں غافل ہیں اور وہ کیوں نہیں بیان کی جاتی۔ اب حضور کے ان الفاظ پہ غور کریں، یہ خطبہ جمعہ کے الفاظ ہیں، الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب۔ دیکھنا، یہ بات یاد رکھنا کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے حصے کا، اپنے نصیب کا رزق پورا وصول نہ کر لے۔ جب یہ بات ہے تو پھر اللہ سے ڈرو اور رزق ٹھیک طرح سے کماؤ، حلال کماؤ، اپنی طلب میں جمال پیدا کرو۔ اب یہ ہے وہ بات کہ اگر یہ یاد رہے تو انسان سوائے حلال کے کچھ نہ کمائے، اور اگر یہ بھول جائے تو پھر حلال حرام رزق میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ اسلامی عقائد میں ایک اہم عقیدہ یہ ہے کہ بچہ، لڑکا ہو یا لڑکی، جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اس کو ہاتھ لگا کے انسان کی شکل بناتا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے روح پھونکتا ہے اور اللہ کا ایک حکم نامہ پڑھ کے اس کو سناتا ہے کہ اے بچے، تیری اس دنیا میں اتنی عمر ہوگی، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے ہفتے، اتنے دن، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ، اور اے بچے، اللہ کی طرف سے تجھے اتنا رزق دیا جائے گا۔
یہ تیرا زندگی بھر کا بجٹ ہے۔ اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، اپنی عمر میں نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی۔ اسی طرح سے انسان اپنے رزق میں نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی۔ جتنا بجٹ اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنا پورا بجٹ، پورا حصہ، پورا نصیب وہ وصول نہ کر لے۔ اب وہ زندگی میں جتنا بھاگ دوڑ کر لے، صبح سے شام تک کولہو کے بیل کی طرح سے کام کر لے، ملے گا تو اس کو اتنا ہی۔ سارا امتحان اس بات میں رکھا ہوا ہے کہ یہ جو بجٹ اللہ نے اس کے ذمے لگا دیا ہے، اس کو مل کے رہنا ہے، کیا وہ حلال راستے سے کماتا ہے یا حرام راستے سے کماتا ہے؟ اگر صرف حلال راستے سے کمائے گا تو بھی اس کو اتنا ہی ملے گا، اگر صرف حرام راستے سے کماتا ہے تو بھی اس کو اتنا ہی ملے گا، اگر حلال حرام دونوں اس میں شامل ہیں تو ملا جلا کے اتنا ہی ملے گا۔ اس کی مقدار میں کمی یا زیادتی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو اس میں ایک پائی کی نہ وہ زیادتی کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے۔ سارا امتحان اس بات میں رکھا ہوا ہے کہ یہ جو نصیب اور یہ جو اس کا حق یا حصہ یا بجٹ ہے یہ تو ملنا ہے اس کو، لیکن وہ کماتا کیسے ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ سارا امتحان اسی میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو حضور فرمایا کرتے تھے، دیکھو اس بات کو یاد رکھنا، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنے اس بجٹ کو، اس نصیب کو پورا وصول نہ کر لو۔ اور پھر فرمایا جب یہ بات ہے تو یار پھر اپنے طلب میں جمال پیدا کرو، کسب میں حلال پیدا کرو۔ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے، یہ ہے اصل عقیدہ۔ اور بد نصیبی کی بات ہے کہ یہی عقیدہ ہمارے دلوں میں نہیں اتارا گیا ہے، ورنہ کوئی شخص رشوت نہ لیتا، کوئی شخص چوری نہ کرتا، کوئی اسمگلنگ نہ کرتا، کوئی چور بازاری نہ کرتا، کوئی شخص ملاوٹ نہ کرتا۔ اس کو جب معلوم ہے کہ اس کو تو اتنا ہی ملنا ہے تو پھر سارے کے سارا حلال کیوں نہ کمائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھنا تھی، ایک یہودی کو کہا کہ بھائی میرا یہ گھوڑا پکڑ لو، میں بھی نماز پڑھ کے بھی مسجد سے باہر آتا ہوں۔ باہر آئے تو گھوڑا وہیں کھڑا ہوا تو گھوڑے کی لگام غائب تھی۔ اب آگے چلے تو ایک شخص کے ہاتھ میں لگام تھی، اب وہ بھی لگام کس سے دی؟ انہوں نے کہا ایک شخص نے بیچی ہے مجھے، اب میرے بھائی یہ لگام میری ہے تو مجھے لوٹا دو۔ کتنے میں بیچی؟ اس نے کہا 2 درہم میں بیچی۔ بھائی میں یہ 2 درہم تو میرے لے لو، میری لگام مجھے لوٹا دو۔ حضرت علی نے یہ کہا کہ جب میں نے گھوڑا اس شخص کو تھمایا تھا تو میں نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ اس شخص کو 2 درہم میں اپنی طرف سے انعام کے دے دوں گا، لیکن وہ شخص لگام چوری کر کے بھاگ گیا، اس لگام کو اس نے 2 درہم میں بیچ دیا۔ وہی 2 درہم وہ حلال طریقے سے بھی لے سکتا، لیکن اس نے چوری کر کے وہی 2 درہم حرام طریقے سے لے لیے۔ ملتے تو اتنے ہی ہیں۔ اب یہ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے، ہمارا انتخاب ہوتا ہے کہ اس کو ہم حلال طریقے سے لے لیں، حرام طریقے سے لے لیں۔ جس بات پہ سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے اسلامی تعلیم و تربیت میں وہ رزق حلال ہے، کسب حلال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا۔ اس میں محنت کی، مزدوری کی عظمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہاتھوں کی کمائی میں ایک عظمت ہے، مزدوری میں
محنت میں ایک عظمت ہے، ایک عزت نفس ہے، ایک مقام ہے، اور یہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھانا یہ انبیاء کا کام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا کام۔ اب رزق حلال کے بارے میں ایک طویل حدیث ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے، چنانچہ اس نے فرمایا اے پیغمبرو پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ فرمایا جو حکم عام لوگوں کو ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے رسولوں کو ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور پاکیزہ اعمال کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پاکیزہ رزق کھاؤ گے تو پاکیزہ اعمال برآمد ہوں گے۔ پاکیزہ رزق کھانے کی شکل میں جو جسم، جو ہڈیاں، گوشت، پوست، جو جذبات، جس قسم کا خون تمہارے جسم بنے گا وہ پاکیزہ اعمال کا مطالبہ کرے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بلڈ گروپس ہوتے ہیں، خون کے گروپ ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے صاحب، یہ اے پازیٹیو ہے، یہ او پازیٹیو ہے، یہ او نیگیٹو ہے، یہ بی پازیٹیو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب خون کا ایک گروپ ہے، آپ اس گروپ میں اسی گروپ کا خون ہی انجیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ او پازیٹیو کا آدمی ہو تو آپ اس کے اندر او نیگیٹو انجیکٹ کر دیں، مر جائے گا بیچارہ، وہ خون برداشت نہیں کرے گا، فوراً اس کو وہ باہر کو پھینکنے کی کوشش کرے گا۔ بالکل اسی طرح سے وہ شخص جس کا رزق پاکیزہ ہو اس سے ناپاک اعمال صادر نہیں ہوا کرتے، وہ ناپاک اعمال سے نفرت، اور جس کا رزق ناپاک ہو اس سے پاکیزہ اعمال صادر ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں آئی رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ اور پاکیزہ اعمال کرو۔ پاکیزہ رزق کھاؤ تاکہ نیک اعمال صادر ہوں۔ پھر آگے فرمایا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل ایمان جو پاک اور حلال چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں وہ کھاؤ۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم عن ابی ہریرہ۔ پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبی مسافت طے کر کے مقدس مقام پر آتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے، غبار سے اٹا ہوا ہے، گرد آلود ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام پر ہی وہ پلا ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر رزق حلال نہیں ہے، انسان نے جو کھایا اور جس سے اس کا جسم بنا وہ حلال نہیں، جو پیا، جو پہنا، وہ سب کچھ حرام ہے۔ اب وہ اونچے ہاتھ بلند کر کر کے اونچی آوازیں لگا لگا کے یا رب کہتا رہے، وہ عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں شور مچاتا پھرے، اگر وہ حرام رزق سے حج کر رہا ہے تو وہ حج اس کے لیے وبال بن جائے گا، اس کی کوئی عبادت، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کل لحم نبت من حرام فالنار اولا بہ، ہر وہ گوشت پوست، وہ جسم جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، وہ اسی قابل ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، دوزخ میں، جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو محنت مزدوری کرتے ہوئے، تولتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، وقت لگاتے ہوئے حلال اور حرام کا فرق کرتے ہیں، اپنا ہی حساب کرتے رہتے ہیں کہ میں یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، یہ میری لیے جائز ہے، یہ حرام ہے بالکل چھوڑ دیا، یہ مشکوک ہے نہ ہی لو تو اچھا ہے۔ ان کو ورع کہتے ہیں، وہ شخص جو اپنا حساب خود کرتا رہے، جو حرام سے بچتا رہے، مشکوک سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور صرف حلال کی طرف راغب رہے۔ فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْوَارِعُونَ فَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أُحَاسِبَ، وہ لوگ جو حلال کی کمائی کھاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں قیامت کے دن ان کا حساب لوں، میں ان کا حساب نہیں لوں۔ زندگی بھر یہ اپنا حساب خود ہی کرتے رہے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھتے رہے، ایک ایک چیز کو دیکھ دیکھ کے، سوچ سوچ کے کہ حلال ہے، پھر اپنا حساب زندگی بھر وہ کرتے رہے۔ اب مرمرا کے میرے پاس آئے ہیں تو میں بھی ان کا حساب کروں، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے، میں انہیں بلا حساب اپنے قرب میں، اپنی جنت میں داخل کروں۔ عزیزان گرامی، جس طرح سے محنت کش کے کچھ فرائض ہیں، کچھ حقوق ہیں، اسی طرح سے وہ لوگ جو تاجر ہیں اور خریدار ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں اور فرائض ہیں، اور ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور حرام کا فرق کریں اور حلال کمائی پہ دھیان دیں اور حرام اور مشکوک کمائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے متنبہ کیا ہے، بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان لا يبال المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ حرام کمائی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشکات المصابیح میں ہے، عن عبداللہ بن مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ حرام مال کمائے اور پھر اس میں سے خدا کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ کرے تو برکت سے خالی ہوگا، اور اگر وہ اس کو چھوڑ کر مرا تو یہ سارا مال اس کے جہنم کے سفر میں زاد راہ بنے گا۔ اللہ تعالی برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا ہے، بلکہ برے عمل کو اچھے عمل سے مٹاتا ہے، خبیث کو خبیث سے نہیں مٹاتا ہے۔ حرام مال میں سے خیرات کریں، صدقہ کریں، وہ اور وبال اور مصیبت، اللہ کے غضب کا باعث، وہ بحیثیت نیکی کے اور صدقہ کے قبول نہیں ہوتا ہے۔ میں اس کر رہا کہ تاجر کے، بائع کے، مشتری کے، بیچنے والے کے، خریدنے والے کے بھی کچھ حقوق اور فرائض ہیں، ان کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے۔ جس طرح سے ایک محنت کش ہے، وہ محنت کرتا ہے تو اپنی ساری محنت کو اٹھا کے وہ بازار میں لاتا ہے، معلوم ہوا کہ بازار میں ہر چیز میں ملاوٹ ہے، دودھ خریدتا ہے تو بچے کو بیمار کرتا ہے، دوائی خریدتا ہے
صحت کے لیے، پتہ چلا کہ وہ اور بیماری کا باعث بن گیا۔ کھانا لے کے جاتا ہے، اس میں ملاوٹ ہے، وہ بھی صحت کی بجائے قوت اور حیات کی بجائے مرض اور موت کا باعث بن جائے۔ معلوم ہوا اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ تجارت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح احکام عطا فرمائے ہیں۔ عن رافع بن خدیج قال قیل یا رسول اللہ ای الکسب اطیب قال عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور۔ رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ اچھی کمائی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، اور وہ تجارت جس میں تاجر بے ایمانی اور جھوٹ سے کام نہیں لیتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سچائی کے ساتھ معاملہ کرنے والا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر تجارت کرتے ہوئے بھی رویہ نرم رکھنا چاہیے۔ کسی کو قرض دیا، اب قرض کا تقاضا کرتے ہوئے بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ اس شخص پر اللہ رحم فرمائے کہ جو نرمی اور خوش اخلاقی برتتا ہے خریدنے میں، بیچنے میں اور اپنے قرض کا تقاضا کرنے میں۔ ایک اہم بات جس سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو سختی سے روکا ہے، وہ احتکار ہے، ہولڈنگ، مال کو روک رکھنا، چھپا دینا، گوڈاؤنز میں بھر دینا، اس انتظار میں کہ یہ مہنگا ہو تو بیچیں، اسے ہولڈنگ کہتے ہیں، عربی میں احتکار کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، سنن ابن ماجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اشیاء ضرورت کو نہیں روکتا بلکہ وقت پر بازار میں لاتا ہے اور اس سے مناسب نفع کماتا ہے تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، اسے اللہ رزق دے گا۔ اور وہ شخص جو احتکار کرتا ہے، ہولڈنگ کرتا ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے۔ عن معاذ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بئس العبد المحتكر ان ارخص اللہ الاسعار حزن وان اغلاها فرح، مشکات المصابیح۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کتنا برا ہے ہولڈنگ کرنے والا، احتکار کرنے والا، اشیاء ضرورت کو روک لینے والا آدمی۔ اگر اللہ چیزوں کے نرخ کو سستا کرتا ہے تو اسے غم ہوتا ہے، اور جب قیمتیں چڑھ جاتی ہیں تو خوش ہوتا ہے۔ یہ کتنا مردم آزار انسان ہے، لوگوں کو مہنگائی سے عذاب پہنچے تو وہ خوش ہوتا ہے، چیزیں سستی ہوں تو اس کے گھر میں صف ماتم بچ جاتی۔ تجارت کے آداب میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جس مال کو بیچا جائے، یہ بیچنے والے کا فرض ہے کہ اس مال کے عیب کو خود بیان کر دے۔ اگر عیب کو وہ چھپاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ گندم بیچ رہا تھا، آپ نے گندم کے اندر ہاتھ ڈالا نیچے تک تو پتہ چلا کہ نیچے کی گندم جو ہے وہ گیلی ہے، اوپر والی جو ہے خشک ہے۔ تو آپ نے اس شخص پہ تنقید فرمائی، اسے ڈانٹا کہ دیکھو تم نے اوپر گندم خشک رکھی ہوئی ہے، اندر والی گندم جو ہے وہ گیلی ہے، تمہیں سب کو ملا دینا چاہیے اور گیلی اور خشک کو بالکل ایک برابر کر دینا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تمہاری اس گندم میں جو اوپر سے خشک نظر آتی ہے گیلی بھی شامل ہے۔ حضور نے فرمایا، لا يحل لأحد ان يبيع شيئا الا بين ما فيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك الا بينه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں جائز ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ کوئی چیز بیچے سوائے اس کے کہ جو کچھ اس کے اندر عیب ہے اسے بیان کر دے۔
عیب بیان کیے بغیر کسی چیز کو نکال دینا، بیچ دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر ایک اہم بات یہ کہ معاملہ کرتے ہوئے مزاج میں نرمی کو اختیار کرنا، اس کی بہت تاکید کی گئی ہے، خاص طور پہ قرض خواہی کے معاملے میں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه اذا اتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله ان يتجاوز عنه، قال فلقي الله فتجاوز عنه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، پھر وہ اپنے کارندے کو جسے وہ قرضے کی وصولی کے لیے بھیجتا یہ ہدایت دیتا کہ اگر تو کسی تنگ دست قرض دار کے پاس پہنچے تو اس کو معاف کر دینا۔ شاید کہ اسی طرح اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جب اللہ تعالی سے ملا، اللہ کے ہاں حاضر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا کہ میاں تم لوگوں کے ساتھ درگزر کرتے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ درگزر کرتے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی کہی گئی، فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، میاں لوگوں کو معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو، نرمی کیا کرو، تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے؟ تو معاملات کے اندر، تجارت کے اندر، خواہ انسان محنت کش ہو، مزدور ہو، خواہ وہ کارخانہ دار ہو، خواہ وہ تاجر ہو، خواہ وہ خریدار ہو، اس کو معاملے میں نرمی رکھنی چاہیے، حلال کمائی کی طرف جانا چاہیے۔ اور ایک اہم بات جو ایک پیمانہ ہے، کرائیٹیرین ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ دوسرے کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے، وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ Put yourself in the same situation and then decide کہ اگر میں یہاں ہوتا اور میرے ساتھ یہ شخص وہی بات کرتا جو میں اس کے ساتھ کرتا ہوں، میرے دل پہ کیا گزرتی۔ اس انداز میں سوچا جائے تو معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔